اچھا، پرسوں تھوڑی سی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ جتنے ایکسپرٹس ہیں اس کے سوشیالوجی کے حوالے سے ان کو 1 بائی 1 جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جائے، کیونکہ ماڈرن سوشیالوجی میں سر فہرست جو ہے نا وہ آگسٹ کامٹے کا نام آتا ہے. تو شارٹلی اب بایوگرافی سے یقیناً واقف ہوں گے. چلیے موٹی موٹی چیزیں کہ فرانس کے اندر پیدا ہوا اور 1798 1798 سے لے کر 1857 تک، اور یہ 1857 سے یہ سب کنٹیننٹ کی ہسٹری میں ویسے بھی اس کا ایک خاص وہ ایونٹ ہے جس کو ہم جنگ آزادی کے نام سے بھی، یا وہ انگریزوں نے سے غدر کا نام دیا. یہ ڈیٹ یاد رکھنے کے حوالے سے ایک خاص مطلب وہ ہے. اس کو فزکس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی. ظاہر فزکس کے جو پرنسپلز ہیں وہ اٹل ہیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے. تو چھوٹی چھوٹی مثالیں اگر ہم آبزرو کریں تو ہمارے ارد گرد بہت سارے فنامناز ایسے ہیں کہ جن کو ہم پہلے شاید کسی دور میں کوئی بھی نام دے دیتے تھے، کوئی بھی رنگ دے دیتے تھے، لیکن اب اس کو لاجیکلی ہمیں پروو کرنا پڑتا ہے. یہ معاملہ اس وجہ سے ہوا. مثلا ہم جانتے ہیں ٹرین چل رہی ہو اسپیڈ میں اور اچانک انجن کو بریک لگے تو وہ خصوصاً پاکستانی ٹرین کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اب ٹرین رکی ہے. وہ باہر بھی سفر کیا ٹرین کا، یقین جانے احساس نہیں ہوتا تھا کہ گاڑی رکی ہے یا نہیں رکی. یہ ایک تجربہ کہہ لیں اور بہترین یعنی لطف اندوز سفر تھا ٹرین کا بھی. تو یہاں تو بس سمجھنے کے قیامت کا ایک منظر ہوتا ہے. مقصد یہ کہنے کا کہ ٹرین جو رکی ہے کہ عام طور پر ہم بائک چلا رہے ہیں، ایک دم سے بریک لگائیں گے یا تو ویل گھوم جائے گا یا بندہ یوں ایک دم سے ہلے گا. کیا ہوا کہ وہ جو ایکسیلریشن تھا ہمارا، ٹھیک ہے، اس میں گاڑی میں تو اتنا دم ہے کہ آپ نے بریک لگائی اور وہ اپنی جگہ رکی، کہ بندے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل آ جائے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو وہ لاجیکلی جو ہے نا وہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا. یہ میرے خیال میں سیٹ بیلٹ باندھنے کا بھی ایک فلسفہ یقیناً یہی ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے تو کم از کم انسان آگے جائے، کسی چیز سے نہ ٹکرائے، کسی سے توڑتا ہو باہر نکل جائے، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ کہنا تھا جو آبزرویشن ہے انسان کی وہ اسے بہت کچھ سکھاتی ہے، اور آس پاس جو کچھ چل رہا ہے اس کو بغور جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اس نے فرانس کے انقلاب کے بعد جو ہے نا معاملات دیکھے کہ اگرچہ معاشی ترقی بہت ہوئی لیکن معاشرتی طور پر، ثقافتی طور پر ڈھنگ پا. وجہ یہ کہ جب انسان مادیت کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، آسائشات زیادہ سے زیادہ ڈھونڈتا ہے، تو پھر اس کو اتنی اسٹرگل بھی کرنا پڑتی ہے. وہ ہے نا کہ ہرس کے پھیلتے ہیں پاؤں بقدر وسعت، تنگ ہی رہتے ہیں دنیا میں فراغت والے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ جمع کر کے تھوڑا سا سکون حاصل کر لوں گا، لیکن وہ اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے. اس نے یہ آبزرو کیا کہ اگرچہ ہم اکنامکلی ملک آگے بڑھ رہا ہے لیکن معاشرتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. خصوصاً عورت کے حوالے سے بہت کانشیس کہ عورت کا ایک بیسک رول ہے گھر کے افراد کو جوڑنے میں، تربیت کرنے میں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں، قریب کرنے میں، ٹھیک ہے. اس کا ایک مطلب ہے نا بنیادی رول. لہٰذا جب وہ بھی اسی دوڑ میں شامل ہو جائے گی تو پھر وہ گھر کا پورا نظام جو ہے نا وہ ڈسپرس ہو جائے گا. وہ یہ کہتا تھا کہ عورت کو وہ رول اس کا جو ہے نا وہ پلے کرنا چاہیے کہ گھر کی مثال ذمہ داریوں کے حوالے سے یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا رشتہ داروں کے ساتھ
قربت اختیار کرنے کے حوالے سے اس کا بڑا اہم کام ہے۔ تو وہ چونکہ میتھ میں فزکس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا، تو وہ ان چیزوں کو بھی وہ جانتا تھا کہ اس کی اصول ہٹا جائے۔ تو مثال کے طور پر پانی H2O ایک فارمولہ ہے کہ دو مالیکول ہائیڈروجن کے ہوں گے، ایک آکسیجن کا ہوگا تو دونوں کے ملا سے پانی بنے گا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور سلفیورک ایسڈ ہے H2SO4 ہے۔ یہ جو کمبینیشن ہے اس کی ایک خاص مقدار ہے کہ انسانی باڈی میں دیکھیں کہ آپ دیکھیں اگر شوگر کا لیول یہ ہوا تو آپ فٹ ہیں، اپ ڈاؤن ہوا تو آپ گڑبڑا گئے، بی پی اتنا ہو گیا تو خطرناک ہو جائے گا، جی لو ہو گیا تو آپ ویکنس محسوس کریں گے۔ ایک جو میکینزم ہے انسان کا، اس کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑتا تھا کہ بھائی اس طرح سے جو معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کی بھی کچھ ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے، اس کو بھی کچھ تبدیلی آنی چاہیے، اس کو بھی سموتھ ہونا چاہیے۔ یہ جو فلاز آ گئے ہیں، یہ جو خلا پیدا ہو گیا ہے، نقص آ گئے ہیں، ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ انسان جو ہے وہ باقاعدہ ایک یعنی علم کے تحت اٹل اصول و ضوابط کے تحت اپنے معاشرے کو بھی منظم کرے، آرگنائز کرے۔ تو چیزوں نے بعد میں یہ ثابت کر دیا کہ ایک دور تھا جن کو وہ تھیولوجیکل دور کہتا ہے کہ جس کے اندر ٹوٹلی انسان اپنے تمام معاملات کو فقط قدرت سے جوڑ دیتا۔ اچھا ہو گیا تب چلو جی یہ ناراضگی اچھائی کی علامت ہو گئی جی، اب وہ نام جو بھی کوئی رکھے، بھگوان رکھ لے، اللہ رکھ لے، جس کو وہ گاڈ رکھ لے، اگر تو کوئی نعمت کوئی اچھی خوشی حاصل ہو گئی تو اس کو ادھر منسوخ کر دیا جی، ٹھیک ہے جی، بھگوان خوش ہو گیا، بھگوان راضی ہو گیا یا اللہ خوش ہو گیا، اس لیے یہ کام ہو گیا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ گئی تو پھر یعنی ٹوٹلی ایک توہمات کا یعنی مجموعہ تھا انسان کی زندگی۔ اس دور کے اندر یعنی جہاں ہر چیز آپ جو ہے نا ادھر جوڑ دیں، اچھا ہو برا ہو، اور چیزوں کو لاجیکل نہ سمجھیں، فلسفے کے یا منطق کے اعتبار سے نہ سمجھیں، اس کے اندر کوئی لاجک تلاش نہ کریں، تو تب تک معاملات جو ہیں وہ ظاہر سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگلی اسٹیج پھر یہ ہے کہ جب وہ مثال کے طور پر توہمات کا دور جو ہے وہ گزرا ہے تو پھر انسان کا شعور تھوڑا سا بیدار ہوا۔ اب اس نے کیا کیا، اب وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اس انداز سے سمجھنے لگا کہ اگر یہ ہوا ہے نا تو اس کے پیچھے کچھ ضرور پیچھے چل رہا ہے۔ ماں باپ کے بھی یاد کہہ لیں کہ ہمیں اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی اگرچہ، لیکن ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں کچھ وجہ ضرور ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے بارشیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، برف باری ہو گئی، اس کو اس انداز سے نہیں کہ بارش کیوں ہوئی ہے، جب بارش ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی ہو گئی۔ اب اسے یہ پتہ چل گیا کہ مثال کے طور پر اگر ٹیمپریچر بڑھتا ہے، سورج جو ہے نا وہ پانی کو ویپرز میں بخارات میں تبدیل کرتا ہے، وہ اوپر اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر وہی پانی واپس برستا ہے، ایک سائیکل کی شکل میں یہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھ لیں کہ وہ لاجیکلی جو ہے نا وہ سمجھنے کی طرف زور دیتا ہے کہ بھائی جس طرح سے یہ باقی علوم ایک اٹل قانون اور اصول رکھتے ہیں تو سوشیالوجی کو بھی اسی طرح سے کوئی اصول اور کچھ قوانین ایسے وضع کرنے چاہیے جن پر معاشرہ جو ہے وہ مربوط اور اسٹیبل۔ تو اس کے بقول کہ اگر انسان ان چیزوں کو ان ریفارم کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کم از کم 4 چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہسٹوریکل تاریخ جو ہے وہ ظاہر ہے انسان کا ارتقا بتاتی ہے، جی پہلے کیا ہوتا تھا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، تو وہ اس چیز سے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سیکھتا ہے اس سے۔ تو تاریخ پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان عبرت بھی حاصل کرے یا کوئی اس سے نتیجہ حاصل کرے کہ میں اب وہ جو کچھ ہو چکا پیچھے اس کا مداوع کیسے ہو، اگر کوئی خرابی ہوگی تو اس کو کیسے دور کیا جائے۔
ٹھیک ہے، تو میں صرف آپ کو تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے کہ صدیاں تیری سمیٹ کر جو لے گیا قتیل، اب زندگی میں لوٹ کر وہ پل نہ آئے گا، ٹھیک ہے، وہ بعض اوقات ایک لمحے کا فیصلہ جو ہے انسان کو بڑا دور جا کے پھینک دیتا ہے، اور اگر بر وقت فیصلہ ہو، ٹھیک ہو، تو یہ کیا چیز، یہ تاریخ سکھاتی ہے انسان۔ دوسرا آبزرویشن ہے، انسان آس پاس جو کچھ ہے اس کو دیکھے، سیکھے، معاشرے کے اندر کتنے نقائص، کتنی خامیاں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جنہیں ہم دور کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ اس کا کانٹے کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسان اپنے آس پاس کی چیزوں پر تو بہت فوکس کرتا ہے، بہت گہری نظر سے ان کو دیکھتا ہے، لیکن خود اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ اسے اپنے بارے میں بھی صحیح آگاہی نہیں ہے، اس نے کبھی اپنے آپ کو نہیں پڑھا ہے، ڈسکور نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آئینہ فروش ہو، وہ شیشہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتے ہیں، وہ اٹھاتا ہے، وہ اپنے بال ٹھیک کرتا ہے، وہ اپنا حلیہ درست کرتا ہے، لیکن اس اپنے بال اس کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میری اس وقت کیا کیفیت ہے۔ بہن اسی طرح سے انسان جو ہے وہ باقی چیزوں کی طرف تو مائل ہے، لیکن خود اپنی طرف سے بے خبر ہے، لہٰذا اس نے یہ کہا کہ آبزرویشن انسان کی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اسٹڈی کرے اور اپنے لیے کچھ بہتری کا سوچے۔ تو تیسری چیز آ گئی اس کے اندر کہ ایکسپیریمنٹ بھی ہے، انسان تب تک کسی چیز کو نہیں مانتا جب تک اس کو تجرباتی طور پر خود نہ کر لے، یہ کمزوری ہے ہماری، حالانکہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اس سے دیکھ کر بھی کچھ نہ کچھ ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، جب تک ہم خود اس چیز میں ملوث نہ ہوں، اس کے اندر ہم خود داخل نہ ہوں، تب تک ہم شاید کسی کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ اور اس کی بہترین مثال ہے کہ ماں باپ بچے کو لاکھ سمجھائیں، بیٹا یہ ایسا کرو گے نا تو یہ نتیجہ نکلے گا، اسے یقین نہیں آتا، وہ بولتا بس یہ میرے کو پتہ نہیں غلط بیانی کر رہے ہیں، کچھ میرے کو ٹہلا رہے ہیں، بیکار ہیں۔ وہ جب تک خود اس کے اندر اس پر وہ چیز بیت نہیں جاتی تب تک اسے یقین نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہسٹوریکل آبزرویشن ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں اپنی آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اس نے ایک سمجھ لیں کہ ایک اصول یہ بھی دیا کہ جو علوم آسان ہے وہ جلدی سے انسان پک کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے ان کو، اور جتنے علوم مشکل ہوتے چلے جائیں گے ان تک پہنچنا اس کے لیے ایک مشکل کام ہوگا۔ تو چھوٹی سی مثال اس کی ہم یوں دے سکتے ہیں، مثلا یہ زمین ہے، یہ خود کے لیے نہیں بنی ہے، کسی اور شے کے لیے بنی ہے۔ مثلا اس میں اگر نباتات اگتے ہیں، چارہ اگتا ہے، غلہ اگتا ہے، باغات اگتے ہیں، پھل موسم مطلب فروٹ جو ہیں، وہ اس کی ذمہ داری بنی، اس کی وجہ سے یہ زمین سے باہر ہے۔ یہ کس کے لیے بنے؟ یا اپنے سے بالا تر مخلوق کے لیے بنے۔ اس کو مثال حیوان چارہ کھائے گا، انسان جو ہے وہ اس سے غلہ اناج وغیرہ حاصل کرے گا، پھل کھائے گا۔ اس سے اگلی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ وہ حیوان بھی، وہ بھی کسی اور کے لیے، وہ کس کے لیے بنا؟ وہ انسان کے لیے بنا، انسان کا دودھ استعمال کرے گا، اس کا گوشت استعمال کرے گا، اس پہ سواری کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو درجات ہیں، اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی علم اپنی آخری منزل پر آنے کے لیے، ارتقاء تک آنے کے لیے، اس بات پازیٹیوٹی حاصل کرنے کے لیے جو باقی علوم ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے جائیں گے تو پھر جا کر وہ مرحلہ آئے گا جس میں کہ آپ واقعاً اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہ آپ کوئی چیز تجربہ کر کے اور اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں جی اب یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، اس کو جو ہے نا قبول کرنا چاہیے۔ تو اس نے وہ جو نظریہ دیا کہ ایک تو تھیولوجیکل، کہ ہر چیز کو خدا پہ ڈال دیں، یا جس کو جو مانتا ہے اس کے ذمے لگا دیں۔ اس سے پھر مابعد طبیعت کی چیز اگرچہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کسی ذریعے سے اس کا قائل ہو رہا ہے کہ پیچھے کچھ چل ضرور رہا ہے۔
ماورا طبیعت یا مابعد طبیعت، جو چیز غیر مرئی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی تو اس کے پیچھے بھی یقیناً کوئی حکمت چل رہی ہے، تو یہ کام ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ مثال ہے، اگر وہ ایک نظریہ قائم کر لیا ہم نے اور اس کو ایک ایکسپیریمنٹل طریقے سے ہم نے پروو کر لیا، تو وہ پھر ایک سمجھ لیں کہ اٹل قانون یا اصول ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اسی طرح سے وہ مطلب اس بات کے داعی ہیں کہ انسان کو سوشیالوجی کے اندر بھی وہ ساری چیزیں، یعنی اسٹیج بائی اسٹیج آتے آتے پھر ان کو ایک اٹل اصول اور قوانین کے تحت اس معاشرے کو منظم کیا جائے، تاکہ جو اقدار مطلب رخصت ہو گئی ہیں وہ انسان کی بحال ہو جائیں، معاشرہ اسٹیبل ہو جائے، معاشرے کے اندر وہ جو اس وقت بہرحال ابھی بھی دیکھا جائے تو، لیکن بنسبت یورپ کے یہاں کچھ مشرقی اقدار ابھی بھی ہیں کہ جو لوگوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں اگر ان کی لائف پوچھیں آپ، صبح سارے نکل گئے، میاں بھی چلا گیا، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، پھر ایک ٹائم پہ اکٹھے ہوں گے تھوڑے سے وقت کے لیے اور وہ سمجھ لیں کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو وہاں کی زندگی بہت ڈسٹرب، یعنی مال دولت خوب ہے ان کے پاس، آسائشات ظاہری بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو سکون ہے نا وہ اس طرح سے حاصل نہیں۔ وجہ یہ ہوئی کہ وہاں پر یہ جو مطلب معاشرتی مسائل ہیں وہ بڑھ گئے، معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، یعنی وہ انٹریکشن آپس میں وہ نہ رہی جو رہنی چاہیے تھی، اور اس کو کومٹے نے مطلب محسوس کیا کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی سائنس، کوئی علم وضع ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، اور ایک مطلب ہے نا سوشل لائف جو ہماری وہ زیادہ جاذب ہو جائے، زیادہ پرسکون ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے یعنی کومٹے کے ساتھ اس سے تقریباً 400 سال پہلے ابن خلدون نے بھی یہ نظریہ دیا، بلکہ اگر کہا جائے تو اصل میں جو پہلی سوچ ہے وہ اس کے ذہن میں یہی ہے، وہ ابن خلدون، اس نے بھی اسی بات پر زور دیا، لیکن اس کا نام بہرحال کہیں ملتا نہیں ہے، لیکن جدید جو اپنا سوشالوجی ہے اس کے اندر کومٹے سے آغاز ہوتا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہر ایک مطلب مخصوص عرصے کے بعد جو ہے نا وہ انسانی معاشرے کے اندر کوئی ڈیولپمنٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس نے بھی کہا کہ اس کا باقاعدہ ایک الگ علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو باقی علوم کی طرح جو ہے نا وہ انسان کے ان مسائل کو سلجھائے۔ تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد پھر یہ انقلاب فرانس جو آیا، اس سے حالات جو ہے نا وہ دگرگوں ہوئے کہ معاشی مطلب ہے ترقی تو آگے چلی گئی، ثقافتی طور پر جو ہے نا وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے۔ اس کو اس نے بہت مطلب ہے گہری نظروں سے مشاہدہ کیا، اور وہ ریفارم جو ہے نا مطلب ہے لانا چاہتا تھا یا دیں اس نے، تو اس کے حوالے سے اس نے وہ جو 3 پرنسپل دیے تھے، نام آپ کو یقیناً یاد بھی ہوں گے، اس میں سب سے پہلا یہی ہے تھیولوجیکل، ٹھیک ہے، تھیو مذہب کو کہہ لیں، ریلیجن کو کہہ لیں، اس کے اندر وہی جو میں نے گزارش کی کہ ایک طرح سے ہر بات کو جو ہے نا ادھر منسوب کر دیا جائے، بس جی اوپر والے کی مرضی، وہ بیٹا دے دے، وہ بیٹی دے دے، اب اس چیز کو سائنس کسی اور انداز میں پروو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو معاملات تھے اس کو ہر چیز ادھر جوڑ دی جائے، اور توہمات کا مطلب ہے نا ایک ان گنت سلسلہ تھا۔ آج بھی ابھی بلی آگے سے گزر گئی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چلو گھر واپس چلے کام پہ نہیں جائیں، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ادھر جوڑ دی جاتی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو مطلب کہتے ہیں کہ سپر نیچرل فنامنا، مواد طبیعت جس کو میں نے بولا، اس کو انہوں نے میٹا فزیکل یہ نام دیا، ٹھیک ہے،
میٹا فزیکل، یہ میٹیریل میٹا سے، ٹھیک ہے، اور فزیکل بھی فزکس یعنی طبیعت، ماں بعد طبیعت، یعنی وہ چیز جو آبسٹریکٹ ہے، ابھی انسان کے سامنے وہ حقیقت نہیں آئی ہے، لیکن کچھ ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ مثلا سورج کا طلوع ہونا، چاند کا طلوع ہونا، دن کا آنا، رات کا آنا، تو پہلے تو ٹوٹلی ادھر منسوخ تھا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی سورج جب نکلے گا تو دن ہوگا، چاند طلوع ہوگا تو رات ہوگی، یہ ایک اصول بن گیا۔ یعنی جیسے یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے، مغرب ہی میں غروب ہوگا، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ مثالیں جب پروو ہونے لگیں تو پھر کہا کہ اگر یہ سب کچھ لاجیکلی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت کار فرمان نظر آتی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ انسان جو ہے اسی نظریے سے، اسی تھیوری کے تحت جو ہے نا وہ سوشالوجی یعنی معاشرتی سماجیاتی عمرانیات کے حوالے سے بھی ایسے اٹل قوانین اور اصول وضع کر لے کہ جس کی بنا پر جا کر وہ اس بات ہو جائے اس بات کا، تو اس کو انہوں نے تیسرا نام دیا جس کو آپ سمجھ لیں کہ پازیٹیوٹی کے نام سے۔ تھیوری کوئی بھی ہے، تھیوریٹیکل ہو گیا، دوسرا میٹا فزیکل ہو گیا، اور تیسرا پازیٹیو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک چیز ہم نے ایک نظریہ قائم کیا، نظریہ اس پر پھر لوگ اپنے تجربات کرتے ہیں، لیبارٹریز بناتے ہیں، اس پر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، بڑی گہری ریسرچ ہوتی ہے، پھر جا کر اگر وہ چیز پروو ہو جاتی ہے تو اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں جی اب یہ تھیوری نہیں رہی بلکہ ایک اصول میں بدل گئی، ایک لا بن گیا۔ اب جب یہ چیز انہوں نے دیکھی کہ ہر معاملے میں یہ مطلب ہے چیز پروو ہو جائے وہ لا بن جاتی ہے، تو اس نظام کو بھی یعنی سوشل سسٹم کو، معاشرے کو بھی اسی طرح کے اٹل قوانین اور اصول ملنے چاہیے کہ جن کی بنیاد پر ہم اپنے معاشرے کو مستحکم کر لیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک خلاصہ تھا ان کے اس تھیم کا، کہ جس کو ہم 3 سٹیجز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور اسی کی بدولت وہ چاہ رہے تھے کہ باقاعدہ ایک مطلب ہے قانون وضع ہو جائے، اور یہ جتنے بھی ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو کسی طرح سے پیچ اپ کیا جائے، اصلاحات لائی جائیں، معاشرے کو منظم کیا جائے، اور انسان کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ تو انفارچونیٹلی شاید ایسا ہو نہیں پایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ابھی بھی تشنا طلب ہے کہ ایسا کیا سلسلہ ہو کہ جس کی وجہ سے معاملات ابھی بھی یورپ کے اندر دیکھیں تو ڈائیورس کی شرح بہت زیادہ ہے، اور انفارچونیٹ اب یہاں بھی سمجھ لیں کہ یہ چیز کافی جو ہے نا وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان اقدار کو اب ہم بھولتے جا رہے ہیں، کہ وہ چیز ہمارے لیے اب اتنی اہمیت کی حامل نہیں رہی، کہ جس کی وجہ سے ہم مطلب ہے معاشرے کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ڈویژن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دور تھا کہ تمام لوگ جڑے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، اب جو ہے نا الگ الگ تقریباً ہر بندے کے ذہن میں یہی ہے کہ بس ہم نے اپنا الگ گھر بسانا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہماری قربتیں جو ہے نا فاصلوں میں تبدیل ہو گئیں، وہ کشش، وہ اٹریکشن نہیں رہ گئی، مادیت کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا، ہر انسان بس سیلفش ہو گیا، اور میں کماؤں، میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں، باقی کسی کا مجھے کوئی احساس نہیں ہے۔ ایون والدین تک بھی دیکھیں اولڈ ہاؤسز کے اندر یہ کوئی ایونٹ آتا ہے، وہ اتنا یہ عیدی والے ان کے پاس جاتے ہیں لوگ،
اور جب پوچھتے ہیں وہاں پہ کیا حالات پیش آئے تو حقیقت بڑے دکھ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا درد دل بیان کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے کس طرح سے ان کو پالا پوسا، کیسے جوان کیا، کتنی محنت مشقت، خود بیوگی کی زندگی گزار کے ان کے لیے ساری آسائشات مہیا کی ہم نے. لیکن جب ہمارا وقت آیا تو پھر کیا ہوا؟ نہیں. تو کسی نے بڑا اچھا کہا کہ ایک ماں 9 بچوں کو پال لیتی ہے، 9 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. یعنی اس طرح سے معاشرہ جو ہے نا وہ بگاڑ کا شکار ہو گیا. تو حقیقت یہی ہے کہ اگر وہ اصول، وہ قوانین واقعی ان کو فالو کیا جائے، خصوصاً بینگ اے مسلم، بہت واضح اور مطلب ہے کلیئر کٹ، جتنا بھی بندوں کا آپس میں انٹریکشن ہے ان کو ایک دوسرے پر رائٹس اینڈ اپلیکیشن ڈال دی گئی. اس کا یہ حق ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ کرے گا اور یہ جواباً یہ کرے گا. تب تک کوئی حق جو ہے نا وہ ملتا نہیں جب تک وہ اپنا ڈیوٹی یا فریضہ یا فرض جو ہے نا وہ اس کو ادا نہ کرے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک پر معاملہ چلتا ہے. اب بندہ یہ ایک طرفہ چلنا شروع کر دے تو وہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی سے اب صورت حال یہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے رائٹس کی طرف تو جانا چاہتا ہے لیکن اپنے فرائض کی طرف کوئی بھی جانے کے لیے آمادہ نہیں کتراتے. لہذا اگر ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرے، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے تو یقیناً اس کے اچھے ثمرات آ سکتے. تو بہرحال خلاصہ اس کا تینوں اسٹیجز کا یہی تھا کہ انسان ہسٹوریکلی بھی دیکھے، آبزرویشن بھی رکھے، ایکسپیریمنٹ بھی ہو، ایجوکیشن ہو. ان چیزوں سے انسان جو ہے نا وہ اپنے لیے اصلاحی پہلو نکالے، ان سے مطلب ہے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. اور اس نے وہ تمام چیزیں مطلب ہے ایکسپینڈ کر کے بتا دیں پہلے کیا ہوتا تھا. اور یہ انسانی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہو تو رہی ہیں، وہ کر تو رہا ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اسے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو کوئی ایک نظریہ، کوئی مفروضہ اس کے ذہن میں آیا، اس کو اس نے ایکسپیریمنٹلی پروو کیا اور کرنے کے بعد اس کو ایک لا کی شکل دے. نیوٹن جتنی زور سے چیز مارو گے اتنی واپس آئے گی. پھر انرشیا، آپ لوگ زور سے تھپڑ ماریں گے تو آپ کو بھی ویسی تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے، یا چیز کوئی بھی آپ پھینکیں گے تو وہ زمین، لا آف گریویٹی. تو یہ ظاہر ہے اٹل قوانین ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اب ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی طرح سے جو معاشرتی معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، عمرانی معاملات ہیں، ان میں بھی ایسے اٹل قوانین ہونے چاہیے کہ جو رشتے ناتے ہمارے جڑے ہوئے ہیں، اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹیز اور اپنی ذمہ داریاں پلس اس کے بدلے میں آپ کو جو رائٹس ملیں گے ان کو کلیئر کٹ مطلب ہے معین ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بندہ، اگر آپ سب پہ کوئی ذمہ داری ڈال دیں گے تو وہ کوئی بھی نہیں کرے گا. اگر آپ اسپیسیفک کسی کہیں گے آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر وہ ذمہ دار بنے گا. جنرلی آپ کہہ دیں گے تو بولے گا یہ آپ نے پتہ نہیں اس کو کہا تھا، اس کو کہا تھا. اسلام نے ہر دوسرے بندے کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. وہ یہ کرے گا تو تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے تو وہ کرے گا. ٹھیک ہے، چاہے مزدور سے اجرت طے کرنے کا معاملہ ہو، استاد شاگرد کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ کا بچوں کا معاملہ ہو، یہ سب گیو اینڈ ٹیک پہ چل رہے ہیں. تو یہ اصول ہے ایک طرح سے کہ آپ اپنی ذمہ داری پورے کریں گے تو جواباً آپ کو اس کے اگینسٹ یہ چیز گین ہوگی. تو میڈم بھی یہی بھی ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے نا وہ سمجھنے جی میں یہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے عورت پہ مطلب بہت فوکس کیا اس لحاظ سے، اور یہ فیکٹ ہے. اس میں کوئی مطلب وہ یعنی خود اسلام بھی کہتا ہے پہلی بچے کی تربیت کیا گیا. کوئی سمجھ لے کمزوری کا شکار ہو رہا ہے، معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے
اور نتیجتاً وہ جو سمجھ لیں کہ ریلیشنز ہیں وہ کمزور سے کمزور پر چلے جا رہے ہیں.